بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے سفر چل رہے ہیں، گوال منڈی سے لے کے جاتی عمرہ اور بہت ساری باتیں، لیکن ساتھ میں کچھ حالات حاضرہ بھی ہونا چاہیے۔ جو اے پی سی کے بعد سے جو حالات ایک دم تبدیل ہو رہے ہیں، بے چینی پھیل رہی ہے اپوزیشن میں، بحرانی کیفیت ہے، چیخنے کی کوشش کر رہے ہیں، آواز گلے میں اٹک رہی ہے، اور کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کون کون ان سازشوں میں ملوث ہے، آج اس کے بارے میں بات ہوگی۔ نواز شریف نے اے پی سی کی، اس میں تقریر کی، اس سے پہلے زرداری نے کی، نواز شریف نے تقریر کی اور اپنی تمام حدیں کراس کر کے افواج پاکستان، عدلیہ، سب کو ذلیل کر کے، سب پہ تہمتیں لگا کے، الزام لگا کے خود پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر کھونے کو کچھ ہے تو اس کے چاہنے والوں کے پاس، اس کے پیچھے چلنے والوں کے پاس، اس کی پارٹی کے ارکان کے پاس، جو نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ کھونے کے لیے اگر کچھ ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کا تمام مینڈیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور نواز شریف کی طرح اللہ فضلو کے پاس بھی کچھ کھونے کو نہیں ہے۔ یہ بات میں کافی دن سے دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ سازش ایک رات میں نہیں بنتی، بغاوت بھی ایک رات میں نہیں شروع ہوتی، سازشیں، بغاوتیں، یہ اس کا ایک پیچھے ایک ہول سیناریو ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے۔ اب دو کام ہیں، آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ برا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ نے اتنا حرام کھا لیا ہے کہ آپ کو اچھائی راست نہیں آئے گی۔ اگر حلال رزق کھا لیں گے تو آپ کو ہیضہ ہو جائے گا، الٹیاں لگ جائیں گی، جلاب لگ جائیں گے، پیچش ہو جائے گی، یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں شروع کرتا ہوں ایم کیو ایم سے۔ جب الطاف حسین کے اوپر منی لانڈرنگ میں کچھ جرمانہ ہوا تو وہاں کے قانون کے حساب سے اگر جرمانہ ادا نہ کر سکے تو آپ کی جتنی جائیداد، پراپرٹی کانفسکیٹ ہو جاتی ہے، ضبط ہو جاتی ہے۔ اب میں بات کروں گا ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کا کنیکشن۔ ایم کیو ایم پاکستان نے یہ جب دیکھا کہ اس طرح سے ہے اور الطاف حسین نے ان سے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنا جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں، انہوں نے فوراً کلیم ڈال دیا کہ یہ تو ٹرسٹ کی ہے اور ہم اس کے ٹرسٹیز ہیں، یہ ہے کیونکہ چیزیں بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کی نیت میں شک نہیں کر رہا، لیکن ان کا کردار بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہو گیا، اسٹے ہو گیا، وہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اے پی سی ہوئی، طوفان آ گیا ایک دم۔ یہ چار جو ہیں، یہ چاروں ایک ساتھ ہیں، ایم کیو ایم، نواز شریف، زرداری آدھا ادھورا، اور کیا نام ہے اس کا، فضلو، اور بکاؤ میڈیا، لفافے۔ بڑی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی اگلے 10 دن تک، اور بڑا کچھ ہوگا اگلے 10 سے 15 دن۔ میرے منہ میں خاک، لیکن ہونا بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روکے گا، ہمارے بہادر جوان وہ روکیں گے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ بہت زیادہ شور شرابہ سننے لگیں تو سمجھ لیں کہ ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ فوج سے ملنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں۔ ہمارے ملک کی فوج ہے، ملتے ہیں، ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملنا چاہیے اگر ملک کی بقا کے لیے مل رہے ہیں۔ لیکن یہ شور مچانا کہ فوج ہمارے معاملات میں دخل نہ دے، یہ بھانڈ مراسیوں والا کام ہے۔
بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ بعض اوقات اچھے سے اچھے گھر میں ایسی غلاظت پیدا ہو جاتی ہے جس کے بارے میں انسان سوچنے مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ آدمی کے کان میں اس نے اذان کس نے دی تھی، اس کو گھٹی کس نے چٹائی تھی، اس نے تعلیم حاصل کی تھی. میں کہہ رہا ہوں بات محمد زبیر کی، اسد عمر کے بڑے بھائی کی، جس کا باپ فوجی، جس کے 2 بھائی یا 3 بھائی فوجی، ایک خاندانی پڑھا لکھا گھرانہ. اس کے کرتوت دیکھیے آپ. وہ 2 دفعہ ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی ملا ہے، لیکن 2 دفعہ کی بات لیک آؤٹ ہوگی. مختلف چینل، جھوٹا ہے نا، مختلف چینل پہ مختلف باتیں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ نہیں میں نہیں ملا، نہیں ہاں بین اس کو مریم کو پتا تھا، ملاقات کے بعد بھی پتا تھا، دوسرے چینل کے اوپر نہیں ان کو نہیں پتا تھا، ان کو ایس پی آر کے بیپر سے پتا چلا. یہ ساری بکواس. اندرونی کہانی یہ ہے کہ جناب عالی مریم نواز کو بھی پتا تھا اور نواز شریف کو بھی فون کے اوپر سب بتا دیا تھا. ان کی آشیواد سے گئے تھے اور وہ وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی خوشخبری آئے گی. جب ان کو پتا چلا کہ نتھنگ ڈوئنگ تو آپ پہ سے باہر اور سیخ پاؤ گئے. یہ بات یہاں بتانی ضروری ہے کیونکہ آپ سارے محب وطن ہیں. یہ بات یہاں بتانی ضروری ہے کہ پچھلے 5-6 روز سے الطاف حسین کا اور نواز شریف کا بڑا گہرا رابطہ ہے. الطاف حسین سے رابطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رو سے رابطہ ہے. اور جناب جماعت الاسلام مسٹر فضلو وہ بھی اس میں شریک ہے. شیعہ سننے کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، جس کی تیاری ہو چکی ہے. اللہ نے چاہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری افواہ، ہماری ایجنسی، ہماری پولیس اس پہ اپنا پیر رکھے گی اور اس معاملے کو سنبھالے گی. لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ سوچیں اور کیا ہو سکتا ہے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے کل ایک منافق، بکاؤ، بے شرم قسم کا صحافی مبشر زیدی نے کل ٹویٹ کیا کہ 49 صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے خلاف ملک کے بغاوت کے کیس تیار ہو گئے. میں نے معلومات کی اپنے تعلقات سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اس 49 کو، جو 50 بھی نہیں تھے، 49 تھے، 49 کو بل بتوڑی مریم بل بتوڑی نے، اورنگزیب نے اس کو صبح ایک پریس ٹاک میں 100 کر دیا. ملک میں انارکی پہلے، بے چینی پہلے، ڈاکہ زنی زیادہ ہوگی، اسٹریٹ کرائم زیادہ ہوں گے، بچوں کے ساتھ ریپ، بچوں کے ساتھ ریپ یہ اب زیادہ ہوں گے. اور یہ سب ان کے ٹرینڈ گروپ کے ہیں. یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، یہ پکڑے نہیں جائیں گے. اسی لیے کل لوگوں نے اپنے ہاتھ میں انصاف لیا، 2 کے ہاتھ کاٹ دیے اور 1 کی ٹانگ کاٹ دی. میں اس کے قائل نہیں ہوں. یہ موب لنچنگ جو ہے یہ خطرناک ہے، میں اس کی بالکل مخالف ہوں، لیکن یہ ہونا ہے. اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو آپ ایسے سکتے ہیں کہ جب آپ دین اینڈ دیر آن دی اسپاٹ پکڑیں اور ان کے خلاف عدالت میں فوری فیصلہ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، ان کو سزا دیں. ایک دفعہ موب لنچنگ شروع ہو گئی، پھر کیسی پولیس اور کہاں کی پولیس، پھر کیسی ایجنسیاں اور کہاں کی ایجنسیاں، کتنوں کو ماریں گے آپ لوگ، کتنوں کو روکیں گے؟ عدلیہ کتنوں کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ لگائے گی اور عدلیہ کتنوں کو بند کرے گی؟ 22 کروڑ کی عوام ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. کچھ بھی کر لیں یہ پورے طریقے سے. اب دیکھیں، آپ سمن آتا ہے، آپ ریسیو کرتے ہیں. میں 70 سال کا ہو گیا، میرے پاس بھی کئی دفعہ سمن آئے. کاروباری تھا، انکم ٹیکس کے آئے، اس کے آئے، اس کے آئے. میں گیا، میں نے ان کی سنی، اپنی سنائی، غلط فہمی دور ہوئی، کہانی ختم ہوئی. کیونکہ میں اس ملک کا شہری ہوں، مجھے اس ملک سے عشق ہے. میں یہی مروں گا، یہی سب کچھ ہے. میری جائیداد، میری وراثت، میرا سب کچھ یہی ہے.
میرا نام، میری شان، میری پہچان، سب کچھ یہی ہے. مگر اگر ملا فضلو کو، پنڈت فضلو کو اگر سمن چلا جائے تو ادھر سے آدھا ادھورا، ہاف بلینڈ، بلاول کہتا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ سازش ہے. کس کے خلاف سازش ہے؟ اگر تم اسلام پھیلانے والے ہو، تم اللہ اور اللہ کے نبی کے عاشق ہو، تو کھڑے ہو اور جاؤ کہ ہاں میرے نبی نے یہ کہا تھا، میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، بولو کیا کرنا ہے، جواب دوں گا میں. یہ کون سی گیدڑ ببکی کہ 30 لاکھ لوگ لے کے جائیں گے؟ کتے کی موت مرو گے تم سب کے سب. اور یہ جو بھونک رہے ہیں نا کہ ہم 30 لاکھ لوگ کے جائیں گے، یہ 2 لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. کھڑے ہو آ کے ذرا عوام کے سامنے بیٹھ کے بات کریں نا. باز آ جاؤ. اس کو بغاوت کہتے ہیں. تم لوگ سب غدار ہو. چینل پہ تم لوگوں کو حضرت، مولانا، فلاں، یہ جناب صاحب کر کے بات کی جاتی ہے، لیکن ان میں اتنا دم نہیں ہے. پہلے ان کا گلے کے اوپر انگوٹھا رکھا تھا الطاف حسین نے، اس وقت ان کی ماں مری ہوئی تھی، کبھی نہیں بولے یہ. اور آج وہ آ جاتا ہے رستو کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا. سب سن لیا، پوری قوم نے سن لیا. مجھے اس وقت غصہ نہیں ہے، افسوس ہے اور ہمدردی ہے ان لوگوں سے جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے ووٹرز تھے، فالوورز تھے، ان لوگوں سے جو ان پارٹی کے ممبران تھے اور ان کے نمائندے تھے. انہوں نے کیا کھوڑا ہے؟ ملک سے بھاگ گیا، ایک دوسرا بھاگ جائے گا یا یہی جو بھی ہوگا، لیکن تم سب کا کیریئر تباہ کر گئے. میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات آپ میں سے بہت کو پسند نہیں آئے گی. پرانی کہاوت ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. اس کے اگر آپ معنی دیکھیں تو پورے جسم کی کھال اتار دو، میں دولت کو نہیں جانے دوں گا، گو میں پڑی ہوئی چمڑی بھی دانتوں سے اٹھا لوں گا. اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی جان اس کی توتی میں اٹکی ہوئی ہے مریم میں، تو یہ اپنے دماغ سے اس فطور کو نکال کے باہر پھینک دیں. اگر غیرت مند باپ ہو، مرتے مر جائے گا، اپنی بیٹی کو تانا نہیں چھوڑے گا. مرتے مر جائے گا، اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. وہ ملک سے بھاگ گیا، بیٹی کو چھوڑ گیا، دولت اس کے پاس وہاں اور اس کے وارث وہاں، دونوں یاجوج ماجوج، گوبھی اور کدو. مریم بی بی کو یہاں چھوڑ گیا. میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جو کر رہی ہیں وہ خود بھگتیں گی، لیکن سوچے ضرور. پہلے بھی جب وہ لے کر آیا تھا تو وہ اپنی شیلڈ بنا کے لایا تھا، اپنی عزت بنا کے نہیں لایا. بیٹیاں ہوتی کیا ہیں یہ تم لوگ کیا جانو. بیٹیاں بہت لمبی بات ہو جائے گی، بیٹیوں کے بارے میں بات کروں گا میں. لیکن اگر لوگ سمجھ رہے ہیں یا مریم سمجھ رہی ہے یا یہ ارستو پرستو کرستو جتنے بھی ہیں ایرے غیرے نتو خیرے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی صاحبزادیاں ہیں اور اس کی جان اس میں، تو بھول جاؤ، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. ایسا اس کے نہیں ہے. اس کی دولت میں اس کی جان جو اٹکی ہوئی ہے، اس کی دولت میں اٹکی ہوئی ہے. جس دن اس کے ہاتھ سے دولت نکلنی شروع ہوئی، اس دن اس کے پلیٹلیٹس جینوئنلی کم ہو جائیں گے. اس کو دنیا کی ہر بیماری لگ جائے گی. وہ آخری سانسیں بھی لے گا صرف دولت کے لیے. کیسا باپ ہے یار، بیمار ہے، آخری ہچکیاں لے رہا ہے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے اور بیٹی کو قربانی کیا ہوا ہے. اور یہ جتنے مریم کے طرف میں کھڑے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں کیسے بھاگتے ہیں. یہ صرف باں 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 کرنے کے لیے ہے، کھڑے ہو کے بات کرنے کے لیے نہیں ہے. اپنے اطراف میں نظر رکھیں، دیکھیں کوئی انہونی چیز، کیونکہ ہونا بہت کچھ ہے. یہ تمام پلاننگ کر رہے ہیں، اس میں میڈیا ان کے ساتھ شامل ہے. یہ سب الو کے پٹھے یہ بھول رہے ہیں کہ اگر اس ملک کو کچھ ہو گیا تو یہ کتے کے بچے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس.
ان کے پاس بھونکنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوگا اور یہ کسی اور جگہ بندھے ہوئے ہوں گے۔ کیا بات ہے یار، حرام کی دولت انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی، رزق حرام عرش سے فرش پہ لے آتی۔ کہتے ہم جوتے نہیں چاٹتے، تو محمد زبیر کرنے کیا گئے تھے؟ چھتوں سے مکڑی کے جالے اتارنے گئے تھے؟ جوتے چاٹنے گئے تھے۔ اگر اپنے باپ کے چاٹ لیے ہوتے، اپنے بڑے بھائیوں کے چاٹ لیے ہوتے، تو شاید آج اس خلافات سے بچ جاتے۔ اور کن کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ جس کو دیکھو ٹی وی میں بیٹھ کے وہ ان کا دفاع کر رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں چور کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن خود چور ہیں تو کیوں نہیں کریں گے؟ مجھ سے کوئی کہے نا کہ فلاں انسان کا دفاع کر رہے ہیں، یار اس نے غلطی کری، اس نے چوری کی ہے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں اپنے خاندان میں بھی سب سے مختلف انسان ہوں، میرے منہ بھی کوئی نہیں لگتا، میرے سامنے کوئی بات بھی نہیں کرتا، اور اس کا اندازہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ہوگا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے، سچ کو تمہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اس 2 گھنٹے کے سیناریو میں زبیر جو وہاں سے مل کے آیا، 6 چینل پہ مختلف، اس کے 6 مختلف بیان ہیں، کیونکہ جھوٹا ہے، فراڈی ہے، فریبی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خاندان میں کوئی ایک آدھ گند نکل آتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں منصفین کو، ایجنسیوں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، آج بھی آپ دیکھ لیے کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، اس پہ ایک اے ایس آئی کو مار دیا، انہوں نے گاڑی میں بیٹھے گولیاں چلائیں، انہوں نے ایک اے ایس آئی مار دیا، اور ہمارے پولیس والے ان کو چاروں طرف سے گھیر کے ان کو نہیں مار سکے، صرف گاڑی کے اندر 2-4 گولیاں ماری نہیں، کیونکہ ٹرین نہیں ہے۔ بیچاروں کو بے تیسی مر جاتے ہیں، روز رستے میں کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں۔ یہ سارا سیناریو پیدا کیا گیا ہے۔ اگلے 2 دن میں یہ کوئی اور دھماکہ کرنے والے ہیں۔ ویسے انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ یونائٹڈ نیشن میں جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کرنی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کیا جائے، ملک میں ایسے حالات پیدا کر کے، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے۔ میں اپنے تمام تر سننے والوں، پڑھنے والوں، چاہنے والوں، دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہر نماز میں اس ملک کی بقا کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ اگر اس ملک کو کچھ ہو گیا تو فلسطین، کشمیر، ان سب سے بدتر حال ہمارا ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آخر میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا، دنیا میں ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس سے غلطی نہ ہوئی ہو۔ غلطیاں کرنی چاہیے۔ اگر ہم غلطیاں نہیں کریں گے تو ہم فرشتے ہو جائیں گے، پیغمبر ہو جائیں گے۔ غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ میرے بچوں، اپنی غلطیوں پہ کبھی شرمندہ مت ہونا۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تم کو بہت بڑا انسان بنا دیتی ہیں، جہاں تم تک کسی کی پہنچ نہیں ہوتی۔ یہ غلطیوں سے اگر تم سیکھو، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرح ہیں جن سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ انسان کبھی پہاڑ سے ٹھوکر نہیں کھاتا، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، اگلی بار جب چلتا ہے تو چھوٹے پتھروں کو دیکھ کے چلتا ہے کہ مجھے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ آپ کی غلطیاں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، ان سے سیکھتے جاؤ میرے بچوں، اور آگے بڑھتے جاؤ۔ تمہیں زندگی میں کوئی روکنے والی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اپنا کوئی کسی کو لیڈر بھی چنو تو اس کا نام، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی تعلیم سے نہیں، اس کے ادب سے اس کو دیکھو، کیونکہ ادب انسان کو، انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں کو سامنے لے آتا ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا،
اور وہ بے ادب تھا، ادب سے محروم تھا۔ تو تم لوگ میرے بچوں کبھی اپنی غلطی سے شرمندہ مت ہو، ڈرو مت، خوف مت کرو۔ غلطی انسان سے ہوتی ہیں، اور ان کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے سے غلطی ہوئی ہے، ہم نہیں صاف کریں گے تو کون سا؟ بچوں کا کام ہے ہگنا موتنا، بڑوں کا کام ہے صاف کرنا۔ تو میرے بچوں آج کے بعد سے لرن فرام یور مسٹیکس، اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔